حجاج کرام کا یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک ہمیں عقیدہ توحید کی عظمت کو بتاتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رہو بس یہ کہنا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. جس طرح خانہ کعبہ میں ہم نے تیرے سامنے اپنے سر کو جھکایا, ہم یہاں آنے کے بعد شرک کی بھرپور مذمت کریں, ہم یہاں آنے کے بعد توحید کا کام کریں, ہم یہاں آنے کے بعد توحید کی اہمیت, توحید کی عظمت کو سمجھیں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور جس انسان کی زندگی میں شرک ہوگا, توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ ہوگی, خانہ کعبہ جائیں گے, حج کے ایام میں لا شریک لک کہیں گے, پھر بقیہ ایام میں یا غوث اعظم یا دستگیر یا پیران پیر فلاں کے در پر پریشانی مصیبت میں فلاں بابا کے پاس, ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی. رب العالمین نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جہنم, کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالداً فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غصہ, ولعن رب العالمین کی اس پر لعنت, وأعد له عذابا عظیما, اور ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تم اس دنیا کی عدالت سے بچ جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا حسب تمہارا نسب کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں. آپ نے تلبیہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا, آپ نے تلبیہ کے معنی کو نہیں سمجھا, آپ اپنے اس ملک سے گئے دو لباس میں زیفتن ہو کر آپ نے بس زبانی کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, پھر واپسی کے بعد وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی تو اب بھی نظر آتی ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں, دو چار باتیں جو ہم میرے لیے آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے آداب میں سے جہاں ہمیں بہت ساری آداب اور ہدایتیں دی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں, مسجد کی اگر پہلی صف بھر جائے تو ہم دوسری صف میں بیٹھیں, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی صف میں بیٹھیں, بھی ترتیب اس طرح سے ہمیں بیٹھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ہمیں اس کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے. اور خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جتنا جلدی آئیں امام سے, خطیب سے قریب ہو کر بیٹھیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کی اہمیت معلوم ہو جائے, لوگ آپس میں لڑیں گے کہ میں پہلے بیٹھوں گا, میں پہلے مسجد میں آؤں گا. اور اگر ایک ساتھ کئی لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جائیں, لوگ لڑنے لگیں گے, پھر قرآن نازل کے ذریعے یہ فیصلہ ہوگا کہ پہلی صف میں میں بیٹھوں یا آپ بیٹھیں. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں ہم پہلے آئیں, آخری صف میں کرسیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں. اگر کوئی عذر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بغیر کسی عذر کے آ کر بیٹھیں, پانی نہا کر آتے نیند آ جاتی ہے, اس سے ثواب میں بھی خلل آئے گا اور کمی واقع ہوگی. بہرحال یہ دو باتیں تھی جو میں نے حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا. حاضرین جمعہ, جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, حجاج کرام کے وہ قافلے جو خانہ کعبہ گئے تھے, جہاں ہر انسان کی جانے کی خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کہ وہ رب العالمین کا گھر دیکھے, خانہ کعبہ کی زیارت کرے, مقامات مقدسہ کو دیکھے, وہ شہر, وہ بستی جہاں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, جہاں سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی, جہاں پر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ رہا کرتے تھے. ہم میں کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے, امیر ہو کے غریب ہو, یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہی صحیح کیوں نہ میں اس خانہ کعبہ کی زیارت کروں, وہاں پر جاؤں اور حج اور عمرہ جیسے عظیم عبادات کو انجام دوں. اس کے لیے لوگ بہت ساری کوششیں کرتے ہیں, والدین اپنے بچوں کے لیے, بچے اپنے والدین کے لیے. والدین نے دنیا کے اندر جو کچھ کمایا ہے اسے سب بیچ کر چھوڑ کر اس خانہ کعبہ کی عظمت, اہمیت اتنی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ تو جا کر آئیں. جو لوگ وہاں گئے ہیں, وہاں سے واپس آئے ہیں, ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بار بار نصیب فرمائے. اور جو لوگ وہاں نہیں گئے ہیں, ان کی دل میں ارمانیں ہیں, ان کی خواہشیں ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج کی ارکان کی ادائیگی کے لیے اللہ تو ہمارے لیے راستے ہموار فرما۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، رب العالمین کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، بس تھوڑی سی سستی ہے، ٹال مٹول ہے، آج نہیں کل جائیں گے، بچوں کی شادی ہونے کے بعد جائیں گے، ایک دو اور بلڈنگیں بنا لیں گے، ایک دو اور چار سواری خرید لیں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بھیجتے جاؤ دیکھو کہ لوگوں میں اعلان کر دو حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، اور اگر نہیں جا رہے ہیں تو پتہ کرو ان کے پاس مال ہے پھر بھی نہیں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور دیکھتے کہ صحابہ گشت لگاتے، دیکھتے اعلان کرتے لوگوں حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، جاؤ حج کرو، خانہ کعبہ کی زیارت کرو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اگر کوئی استطاعت ہونے کے بعد نہیں جاتا ہے اس پر جزیہ لگا دو، اس پر ٹیکس لگا دو، اسے جرمانہ دینے کے لیے کہو، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کے مسائل، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی بلڈنگیں، یہ دنیا کے آرزویں یہ ختم ہونے والی نہیں، اور آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر آئیں، یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے۔ حاضرین جمعہ، حجاج کرام کے قافلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے واپس ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ آ بھی چکے ہیں۔ خانہ کعبہ یہ وہ جو جگہ ہے جہاں پر جب کوئی انسان جاتا ہے وہاں پر ایک نماز پڑھے آپ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ مسجد النبوی میں پڑھیں آپ 1,000 نمازوں سے بہتر، 1,000 نمازوں کا ثواب۔ اور وہاں کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو کوئی نماز جنازہ میں شریک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قیراط پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا ہے ایک قیراط؟ خود کا یہ پہاڑ کہ جس کی بلندی، جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ تا حد نگاہ انسان دیکھتا رہے تو دیکھتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنے اجر عظیم سے نوازے گا۔ حجاج کرام وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام جب اپنے شہروں سے جاتے ہیں ان کی زبان پر صرف ایک کلمہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ آخر کیا ہے یہ کلمہ؟ حجاج کرام کا تلبیہ ہم دیکھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ دنیا کے ہر خطے کا انسان، الگ رنگ و نسل کا انسان، ہندوستانی ہو کہ کہیں کا، صرف اس کی زبان پر ایک کلمہ، دو سادہ لباس میں زیب بدل لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہیں ہم، اے اللہ حاضر ہیں ہم، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ کس ایمان کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، اس دنیا میں کسی کی عبادت ہوگی وہ تیری ہوگی، اس دنیا میں کسی کے سامنے یہ سر جھکے گا وہ تیرے سامنے جھکے گا، اس دنیا کے اندر کسی کے نام کی قربانی ہوگی وہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے جو بیماری کے بعد شفا دیتا ہے، اے اللہ تو ہی ہے جو مشکل کے بعد آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ حجاج کرام کا یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دنیا کے جس کسی خطے میں، جس کسی کونے میں رہو، یاد رکھو لا شریک لک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، رب العالمین کا کوئی ساتھی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر ذرا سی تکلیف آ جائے یا غوث کا نعرہ نہیں بلکہ کہنا چاہیے یا اللہ مدد، اس لیے کہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا کی ساری حمد و ثنائیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا کی ساری بڑائیاں رب العالمین کے لیے ہیں۔ آپ اس پیشانی کو رب کے دربار میں جھکا کر آؤ
اور اپنے وطن واپس آنے کے بعد ذرا سی پریشانی آئے، مصیبت آئے، آپ کہو یا علی مدد، آپ کہو یا غوث اعظم، ان باباؤں پیروں کے مزاروں پر آپ جاؤ، آپ نے تلبیے کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آپ نے تلبیے کے معنی کو نہیں سمجھا، آپ اپنے اس ملک سے گئے دو لباس میں زیتن ہو کر، آپ نے بس زبانی کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پھر واپسی کے بعد وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی تو اب بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حجاج کرام کا یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک ہمیں عقیدہ توحید کی عظمت کو بتاتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رہو، بس یہ کہنا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح خانے کعبہ میں ہم نے تیرے سامنے اپنے سر کو جھکایا، ہم یہاں آنے کے بعد شرک کی بھرپور مذمت کریں، ہم یہاں آنے کے بعد توحید کا کام کریں، ہم یہاں آنے کے بعد توحید کی اہمیت، توحید کی عظمت کو سمجھیں اور پیارے نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ حاضرین جمعہ یہ بات یاد رکھیں، انسان اس کائنات کے اندر دنیا بھر کے گناہ کر لے، آسمان کی بلندیوں تک اگر اس کے گناہ رہے، اور اگر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان نے کبھی کسی کو شریک نہ کیا، جس طرح ہماری یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، پریشانیوں کے وقت ہمارا یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اٹھتا ہے، دنیا میں جو کچھ پریشانیاں آئے ہم صرف کہیں یا اللہ تو ہی مدد دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بشارت سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت جیسی نعمت دے گا، اور جس انسان کی زندگی میں شرک ہوگا، توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ ہوگی، خانے کعبہ جائیں گے، حج کے ایام میں لا شریک لک کہیں گے، پھر بقیہ ایام میں یا غوث اعظم یا دستگیر یا پیران پیر فلاں کے در پر پریشانی مصیبت میں فلاں بابا کے پاس، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی۔ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب العالمین انسان کے ہر گناہ کو معاف فرما دے سوائے شرک کے۔ اگر جس انسان کی زندگی میں شرک ہوگا، شرک کی آمیزش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توحید کی اہمیت، توحید کی عظمت کہ آپ ڈھیر سارے گناہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر جائیں، اللہ اتنی ہی رحمت آپ کے پاس لے کر آئے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور رب العالمین کی رحمت، اللہ کی مشیت ایسی ہے کہ اللہ آپ کو سیدھا جنت میں داخل کر دے، یا آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو حجاج کرام کا یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے کہ تم دنیا کے کسی خطے کونے میں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا۔ حاضرین گرامی، حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس گھر کا قصد کرتے ہیں اس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی، خالصا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہاں کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جس گھر خانے کعبہ کو بنا رہے ہو اس کی بنیاد توحید پر ہونا چاہیے، یہاں صرف اور صرف ایک ہی نام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، صرف اور صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی کا اعتراف یہاں پر ہونا چاہیے۔ حاضرین جمعہ، جس طرح اس دنیا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی زندگی کا ایک حسین سفر حج بیت اللہ ہوتا ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے نبی علیہ السلام کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے نکلے۔ خوشی کا عالم دیکھیں آپ، جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر ساتھ میں پیارے نبی علیہ السلام کی رفاقت رہے، ہم سفر پیارے نبی علیہ السلام رہے، 1,24,000 کا مجمع لے کر پیارے نبی علیہ السلام مدینہ سے خانے کعبہ کی طرف نکلے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر حج کے ارکان کی ادائیگی کی، اس کے بعد میدان عرفات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا یہ خطاب، آپ کا یہ بیان، آپ کے یہ کلمات یوں سمجھیے کہ ساری امت کے لیے وصیتیں تھیں۔
ساری امت کے لیے نصیحتیں تھیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے بعد آپ کی بس مختصر سی زندگی رہی، اور جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، آج ایمان مکمل ہوا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بعض دانشور صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے والے۔ میدان عرفات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے سب سے پہلی یہ بات کہی تھی کہ میرے صحابہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، آج تو یوم النحر ہے، عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا ہے، پھر کیا بات ہے، مشہور دن ہے۔ اگر کوئی پوچھے سوال کرے آج جمعہ کا دن ہے، خطبہ جمعہ چل رہا ہے، کوئی پوچھے آج کون سا دن ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ بھی پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا آج 9 ذی الحجہ نہیں ہے، آج عرفہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ کیا یہ ایام حرم میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ نہیں ہے؟ بالکل، صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ کیا یہ مکہ، یہ خانہ کعبہ حرمت والے جگہوں میں سے جگہ نہیں ہے؟ حضرات صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ تو حرمت والی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام متوجہ ہو جائیں، صحابہ کرام غور سے آپ کی باتیں سنیں۔ آپ نے کہا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ، کہ تم میں کی ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کی مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ مکہ شہر محترم ہے، اسی طرح ہر ایک کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو محترم ہے۔ کیا مطلب؟ کسی بھی انسان کے لیے یہ لائق نہیں، کسی بھی انسان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرے، اس کی عزت پر وار کرے اور اس کے مال کو ناحق کھائے، اس کے مال کو ناحق برباد کرے۔ اور رہی بات جان کی، آج آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ اور ہمارا اپنا شہر اور دنیا کے انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پانی کی طرح آج انسانی خون راستوں پر بہ رہا ہے، آج انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ بات ہم اپنے شہر کی کیوں نہ کریں، معمولی باتوں کے لیے دوسرے کا قتل، بیٹوں نے باپ کا قتل، بیٹوں نے ماں کا قتل۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا کس طرح ہم نے لحاظ رکھا؟ آپ نے کہا تھا کہ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ محترم ہے، جس طرح یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر ایک انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محترم ہے، اللہ کا یہ گھر محترم ہے، یہ حرمت والے ایام ہیں، تم دنیا کے جس خوشی کوشے میں رہنا، یہ بات یاد رکھنا کہ اپنے بھائی کی جان کو ہلاک نہ کرنا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا، اس کے مال کو برباد نہ کرنا، اس کے مال کا ناحق قبضہ نہ کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا ہم نے کس حد تک پاس و لحاظ رکھا؟ آج آپ دیکھیں، آج معمولی باتوں کے لیے قتل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا ناحق قتل اس دنیا میں، اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ اور بہت دور کی بات یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو مار رہا ہے، 2 بھائی مل کر اپنی بہنوں کو مار رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہوشیار ہو جائیں۔ رب العالمین نے کہا تھا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس دنیا کی عدالتوں سے بچ جاؤ گے، تمہارا عہدہ، تمہارا حسب، تمہارا نسب اگر اس دنیا میں تمہیں بچا لے، یاد رکھو رب العالمین کے سامنے تم کیا جواب دو گے، اس اللہ کے سامنے تمہارا کیا حشر ہوگا۔ رب العالمین نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غصہ، ولعنہ رب العالمین کی اس پر لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تم اس دنیا کی عدالت سے بچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
ورنہ تمہارا حسب تمہارا نسب کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں. ہوشیار ہو جاؤ جب تمہارے ذہنوں میں دماغ میں قتل و غارت گری کے خیالات آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ چاہو اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرو. اور یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر ایک کسی انسان کے ناحق قتل میں ساری کائنات شامل رہے, ساری امت شامل رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تم اس دنیا کی وقتی طور پر عدالتوں سے بچ جاؤ گے, یہاں تمہارا پیسہ کام آ جائے, یہاں تمہارا نام و نسب حسب کام آ جائے, کل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا انجام بہت برا ہوگا. جب بھی تمہارے دل میں یہ خیال وسوسہ آ جائے, شیطان سے پناہ چاہو, ایک دوسرے کا ادب و احترام کرو, اپنے انسانی بھائی کی, اپنے انسانی خون کی عزت و آبرو کی احترام کرو, اور خاص طور پر اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھو, اپنے والدین کی عزت کرو, ان کی تکریم کرو. خون کے آنسو ہوتا ہے جب یہ ذہن سنتا ہے کہ بچوں نے مل کر والدین کو مار دیا. اسلام کی صاف و شفاف تعلیمات کے بعد, پیارے نبی کی وصیتوں کے بعد آج ہم نے کیا خیال رکھا؟ ہم بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری تعلیم جو آپ نے کہا تھا, الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم, کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرو, کسی بھی طرح کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, کہ تم میں کے جو کوئی لوگ ہیں اپنے بھائیوں کا مذاق نہ اڑائے, ایک قوم والے دوسرے قوم والوں کا مذاق نہ اڑائے. ولا يغتب بعضكم بعضا, کہ تم میں کا کوئی شخص ایک دوسرے اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا, کہ آپس میں کینہ کپٹ نہ رکھو, اپنے دلوں کو صاف رکھو, اس دنیا کے اندر الفت والی محبت والی زندگی گزارو. وكونوا عباد الله اخوانا, اللہ کے نیک, اللہ کے متقی بندے بن کر زندگی گزارو. اور تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے, اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے. اور یاد رکھو, خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور یاد رکھنا کہ میں وہ انسان ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد اپنے بھائی بہنوں کا, امت میں رہنے والوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, اس دنیا میں رہتے ہوئے آپسی ملاقات ہو. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کا مذاق, ذرا سی باتوں پر میاں بیوی کی بحثیں سوشل میڈیا پر, بھائی بہنوں کے معاملات سوشل میڈیا پر, بند چار کمروں میں چار دیواری میں ہونے والی باتیں آج سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں. کرنے والے کون ہیں؟ ہماری اپنی امت کے لوگ ہیں. کرنے والے کون ہیں؟ ہماری اپنی جماعت جمعیت کے لوگ ہیں. کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہماری اپنی بہنیں ہیں. اس جانب خاص طور پر خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرنا, کسی کا ناحق قتل نہ کرنا اور وہیں پر اپنے بھائیوں پر ناحق ظلم نہ کرنا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے تعلیم یہ بھی رہی کہ کسی کا مال نہ کھانا, کسی کا مال نہ کھانا. ایک صحابی حضرت مغیرہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا, اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, دو یہودی لوگ مجھے راستے میں ملے تھے, انہیں میں نے قتل کر دیا اور ان کا یہ مال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جہاں تک بات رہی تمہارے اسلام قبول کرنے کی, اسے میں مانتا ہوں, اسے میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن تم نے جو ان لوگوں کو ناحق قتل کیا, انہیں دھوکے سے مارا, اسے میں قبول نہیں کرتا. میرے بھائیو, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی صاف شفاف اور واضح تعلیمات کے بعد آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کس جانب اور کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے تعلیم یہ بھی رہی کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے خواتین کا اتقوا اللہ فی النساء, کہ تمہاری جو عورتیں ہیں, تمہاری جو بیویاں ہیں, تم ان کے تعلق سے رب العالمین سے ڈرنا, ان پر ظلم نہ کرنا. آج آپ دیکھیں نئی نویلی دلہنیں آج خودکشی کے معاملات آسمان چھو کر ہیں. 2-4 دنوں میں خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. دنیا بھر کے اخراجات کر کے شادی کرتے ہیں. اتنا پاکیزہ رشتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے جسے پیدا کیا,
کہ آج لوگ ہفتے 4 دن میں ایسے لوگوں کا قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہمیں جانب کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ حج میں یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، میں نے یہ تعلیمات تم تک پہنچا دی ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ. ان تعلیمات کو پہنچانے کے لیے ہمیں کسی منبر و محراب کی ضرورت نہیں. ان تعلیمات کو ہمیں پہنچانے کے لیے ہمیں عالم علامہ بننے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھر کے سرپرست ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تعلیمات کریں، انہیں یہ سبق پڑھائیں کہ پیارے نبی نے کہا تھا کہ میرے بیٹے دیکھ، ایک دوسرے کا جان اس کی عزت و آبرو محترم ہے، کبھی کسی کا ناحق قتل نہ کرنا، کبھی کسی کی عزت و آبرو کے کھلواڑ نہ کرنا، کبھی کسی کے مال کو ناحق نہ کھانا، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنے والدین کا خیال رکھنا. اور یہ جو باتیں میں نے تجھ تک پہنچائی ہے، تیرا بھی حق ہے کہ تو دوسروں تک پہنچائے. بہرحال یہ چند باتیں تھی حج کا یہ پیغام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع کا یہ پیغام بڑے ہی مختصر سے انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس جانب توجہ دیں، ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں. اور اصلاح اپنے سے ممکن ہے، جب میں شروعات کروں گا آپ شروعات کریں گے. اصلاح جب ممکن ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی اپنے گھر سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی شروعات کی اپنے گھر سے، جہاں آپ نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کا خون محترم ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان والے کا ایک خون باقی ہے جسے ہم معاف کرتے ہیں. میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سود پر مال دیا کرتے تھے. آج میں اعلان کرتا ہوں، اے عباس، تمہارے لیے جائز نہیں کہ آج کے بعد تم کسی سے پیسہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم نے دیا ہے، بڑھ کر لینا ہی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروعات اپنے گھر سے کی، اپنے خاندان سے کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ حتی الامکان اپنے نفس سے، اپنے گھر والوں سے اس کی شروعات کریں. اور لیبلغ الشاہد والغائب کے مصداق جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک نبی کا یہ پیغام کہ ہر ایک انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محترم ہے، اس تک اس پیغام کو پہنچائیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اے اللہ تو ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرما. اے اللہ تو ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہماری جو بھائی بہنیں حج سعادت سے لوٹ چکے ہیں، تیرے گھر کے دیدار سے واپس آ چکے ہیں، اے اللہ تمہیں حج مبرور کی سعادت سے نصیب فرما. اے اللہ ان کے بعد والی زندگی تو موحد زندگی بنا، توحید پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمیں کے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، خاتمہ بالخیر فرما. جب ہم تجھ سے آ ملے ہماری زبان پر صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم.